پایا چہلم کے دن، مولانا عبدالغنی کا جس دن چہلم تھا اس دن میں وہ موئے مبارک شریف لے کر آیا تھا، نصیر آباد میں ان کے صاحبزادے کے حوالے کی، ان کی قبر پر رکھی، اس موئے مبارک شریف کی برکتیں ہم نے دیکھی، اس کے سامنے بھی ادب کے ساتھ اور کھڑے ہو کر درود پاک کا کثرت سے ورد کریں تو وہ بھی درد بچت گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہرکیف یہ تو ایک ضمن بات نکلی کہ مہینہ سفر کا مہینہ، اس کو نسبت بہت سے بزرگوں سے ہے، اور یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارے جد کریم مولا المسلمین خلیفۃ المسلمین مولا کائنات کا نکاح ہوا جی بے شک، سبحان اللہ، سیدہ خاتون النساء۔ بہت بہتر، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اور پھر نسل رسول آگے بڑھی، ایک نسبت اس ماہ کو اور حاصل ہے، اسی ماہ کی 25ویں تاریخ سبحان اللہ، سبحان جو اہل سنت کے دلوں کی دھڑکن ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ، ان کے وصال کی تاریخ 25 صفر 2:38 امام احمد رضا نے اہل سنت کے ارد گرد جو حصار قائم کیا ہے، خصوصیت کے ساتھ میں بر صغیر ہند و پاک بالعموم ساری دنیا، یہ آج بھی بد مذہبیت اس دیوار کو توڑنے پر ناکام ہے، صبح قیامت تک ناکام رہے گی۔ وہ امام اہل سنت امام اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت کون ہے؟ تراجم تو بہت سے لوگوں نے لکھے، قرآن پاک کے ترجمے صرف امام احمد رضا کی عظمتوں کو اس بات سے سمجھو، ترجمے تو بہت سے نے کیے، اعلیٰ حضرت سے پہلے بھی اردو کے ترجمے کئیوں نے کیے، اہل سنت میں بھی ہوئے، اعلیٰ حضرت کے بعد بھی اور اعلیٰ حضرت کے وقت میں بھی، غیروں نے بھی، بد مذہبوں نے بھی قرآن پاک کے ترجمے کیے، مگر جو حق امام اہل سنت نے قرآن پاک کے ترجمے کا کیا بات ہے، بے شک، وہ کسی اور کی ذات میں دیکھنے میں نہیں آتا۔ اعلیٰ حضرت نے قرآن پاک کا ایک ترجمہ شروعات کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اس کا ترجمہ کیا، ترجمے میں فرماتے ہیں سب نے کیا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے، دیگر تراجم اٹھا کر دیکھ لیجیے، امام کی عظمت پر قربان، امام کس کا ترجمہ کرتے ہیں؟ تمام خوبیاں اللہ کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ ہم نے پوچھا خوبیاں اور تعریف معنی تو دونوں ایک ہوتے ہیں، میں نے کہا نہیں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہاں کیا بات ہے، تعریف اور خوبیاں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کہنے لگا کیا فرق ہے؟ میں نے کہا امام کے سچے غلام کی نظر سے دیکھو گے نا، تب تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ تعریف اور خوبیوں میں کیا فرق ہے۔ تعریف جب تک کوئی کرنے والا موجود جی جی تبھی ہو سکتی ہے، جی، ٹھیک ہے۔ مولانا صاحب موجود ہیں،
آپ ہو مولانا کی تعریف کریے. مثال دے رہا ہوں. ایک وقت تک تعریف ہوئی, آپ خاموش, تعریف بند. ٹھیک ہے, تعریف کرنے والا ہو اور ساتھ میں وقت کب تک کر رہا ہے, جب تک وہ ہے, اس کا وجود ہے تب تک تعریف, جب ختم تعریف بند. خوبی وہ چیز ہوتی ہے, کیا بات ہے, کوئی تعریف کرے نہ کرے, کیا بات ہے, اس کی ذات میں وہ موجود ہے. سبحان اللہ, امام اہل سنت لکھتے ہیں تمام خوبیاں اللہ کے ہیں, کائنات تعریف کرے نہ کرے, نہ کرے جی, اس کی ذات میں نہ کوئی بڑھوتی ہوتی ہے نہ کوئی کٹوتی ہوتی ہے, نہ گھٹتا ہے, وہ گھٹنے اور بڑھنے سے پاک. بے شک وہ خوبیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ تمام خوبیوں کا مالک, ساری خوبیاں اس کی ذات میں موجود ہیں. اس خوبیوں کے بیان کرنے کے لیے کسی اور کے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیا بات ہے, جب کچھ نہ تھا تو جب کوئی نہ تھا تب بھی وہ خوبیاں اس کی ذات میں کیا بات ہے, سبحان اللہ جی, کوئی نہ ہوگا تب بھی وہ خوبیاں اس کی ذات میں موجود ہیں. سبحان اللہ, سبحان کوئی اللہ. تعریف کرے نہ کرے, تب بھی اس کی ذات میں موجود, نہ کرے تب بھی وہ خوبیاں اس کی ذات میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, امام اہل سنت کا پہلا ترجمہ, سبحان اللہ. تمام خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ارے امام کے ترجمے تک ہم اور آپ نہیں پہنچ سکتے. تو امام کی ذات کو پانا یا امام کی ذات کا مقابلہ کرنا کس کے بس کی بات ہے. بے شک, نگاہ دیکھو, سیدہ مریم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت پاک پڑھی, ہم نے مریم کی سیدہ مریم کے متعلق جب بات آئی تو ہر ایک نے, ہر مکتب فکر نے ترجمہ کیا ہے. ایک کہتا ہے کہ اور ہم نے مریم کی شرمگاہ کو محفوظ رکھا. والتی حسن فرجہ, ایک کہتا ہے کہ ہم نے مریم کے فرج کو محفوظ رکھا. جی, سب نے, اللہ کا مریم نے, ایک نے کہا ایک نے کہا مریم نے اپنے فرج کی حفاظت فرمائی, ایک نے کہا مریم نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا, جی, ایک نے کہا یہ کہا امام کا ترجمہ اٹھا کر. کیا بات ہے, زبردست سب نے ٹھوکر کھائی ہے. مجھے بتاؤ ایک عورت کے اندر سب سے زیادہ, جی, اصل یہی ہے, عورت کے اندر صرف کیا اس کی شرمگاہی حفاظت کے قابل ہے, جی, بلکہ پورا وجود اس کا جو ہے وہ جی, چھپانے کے جی, لائق ہے. جی, بے شک, کسی نے اس کی شرمگاہ کا ذکر کیا, کسی نے وہ کہا کہ چھپانے کی چیز کا, ہر ایک نے ترجمے کی. امام احمد رضا کی بارگاہ میں سبحان اللہ, سبحان سے اللہ. پوچھا گیا کہ حضور کیا, فرمایا سیدہ مریم کا ذکر اور اس زبان سے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پھر لکھتے ہیں مریم نے اپنی عفت و پارسائی کی حفاظت کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نہ فرج کا ذکر نہ شرمگاہ کا ذکر, جی, فتح پارسائی, جی, عفت و پارسائی کی حفاظت کی. سبحان اللہ, یہ خاصیت امام احمد رضا کے ترجمے کے علاوہ آپ کو کہیں نظر نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک. یہ امام کے ترجمے کی خاصیت ہے. جیسی ضرورت اور جیسی بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اگر قرآن پاک, کیا بات ہے, سبحان اگر اللہ, قرآن پاک اردو میں, جی, اردو زبان میں نازل ہوتا تو وہ ترجمہ کنز الایمان ہوتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ, امام احمد رضا, اور کیوں نہ ہو. سراپا جو معجزہ ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ سب سے منفرد, جی, معجزہ جو ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ سب سے منفرد, جو کسی کو نہ آئے وہ معجزہ کر کر دکھائے. امام احمد رضا حضور کا معجزہ, اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ. امام کو سمجھنے کے لیے میں اکثر کہتا ہوں, میں آج کوئی جوشیلی تقریر نہیں کر رہا ہوں, ایک عام بات صرف سمجھانے کے اعتبار سے آپ سے بات کر رہا ہوں.
امام کو سمجھنے کے لیے سب سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کے پاس علم ہو۔ بے شک جی جاہل امام اہل سنت کو کیا کبھی نہیں سمجھے؟ پہچانے گا جی بے شک اور پھر علم بھی ہو تو ایسا علم جس پر اللہ اس کے رسول کے فضل کی مہر لگی۔ بے شک سبحان اللہ ہاں صرف عالم بن گیا، مفتی بن گیا، جی جی اور علم جو علم ادب نہ سکھائے جی وہ علم تمہارے کوئی کام نہیں آئے۔ بے شک امام کو سمجھنے کے لیے ادب کی ضرورت ہے، علم کے ساتھ ادب کی ضرورت ہے۔ امام اہل سنت نے یہ تو کئی چیزیں ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق باتیں آئی تو امام احمد رضا نے ایک کتاب لکھی قواعد الکحال۔ واہ 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 اس کتاب کو پڑھو تو پتہ چلتا ہے کہ امام احمد رضا نے کیسے انبار لگا دیے۔ واہ 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 حضور کے معجزات کی بات آئی، الدولت المکیہ حضور کے تعلق سے، معجزات کے متعلق صرف 8.5 گھنٹے میں امام احمد رضا نے تحریر فرمائی۔ واہ 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 ذخیر کتاب ہے، وہ بھی بغیر کسی کتاب کے سہارے، واہ واہ کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مکہ معظمہ میں بخار کے عالم میں بغیر کسی کتاب کے سہارے امام احمد رضا نے اس کتاب کو تحریر فرمایا۔ 300 سے زیادہ تو حضور کے معجزات کے، حضور کے علم غیب کی دلائل پیش کیے، حدیثیں لائے ہیں 360 کے قریب۔ یہ امام کا معجزہ ہے، یہ حضور کا معجزہ ہے اور یہ امام کی کرامت ہے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا یہ کام، یہ کارنامہ در حقیقت غوث پاک کی کرامت ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان جو انداز، جو کام امام اہل سنت نے کیا ہے، لوگ کہتے ہیں امام اہل سنت نے صرف کتابیں لکھی، میں کہتا ہوں امام اہل سنت کہ جیسا ولی کامل بھی ان کے دور میں کوئی نہیں۔ بے شک قطب الارشاد کہتے کس کو ہے؟ واہ 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 قطب الارشاد امام احمد رضا کو قطب الارشاد ہم نے اور آپ نے نہیں۔ آج تو ایسا ہوتا ہے کہ جو ہوتا ہے کسی کو کون سا منصب دینا ہے یہ بعد والے طے کرتے ہیں، جی کون ولی ہے، یہ کون قطب ہے، یہ پیر کے متعلق مرید طے کرتا ہے۔ سمجھے کہ ہمارا پیر قطب ہے اور قطب عالم ہے اور غوث عالم ہے، مگر امام کے ولایت کے تعلق سے ان کے خلفاء یا ان کے مریدین نے بات نہیں کی ہے۔ امام کے معاصرین اور ان سے پہلوں نے، ان کے بڑوں نے ان کے تعلق سے فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کو قطب الارشاد کہا ہے شیخ المشائخ سیدنا سید علی حسین اشرف ریاض نجوی رحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جی فرمایا تھا کہ میں فرشتوں کے کاندھوں پر قطب الارشاد کا جنازہ بٹھاؤں۔ سبحان اللہ سبحان لوگ اللہ سمجھتے ہیں قطب اور قطب الارشاد ایک ہوتے ہیں، میں نے کہا قطب اور قطب الارشاد دونوں میں فرق ہے۔ قطب الارشاد وہ ہوتا ہے کہ کسی ولی کی ولایت کسی سبب سلب کر لی جائے۔ کوئی ولی ہے اللہ کا، اس سے کوئی خطا سرزد ہو جائے، اس کی ولایت سلب کر لی جائے تو اس کو دوسرا کوئی واپس نہیں کروا سکتا، قطب الارشاد کراتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سلب کی ہوئی ولایت کو بارگاہ الہی سے واپس کرانے کی طاقت جس میں ہے وہ قطب الارشاد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ امام اہل سنت قطب الارشاد تھے، قطب الارشاد۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم، ان کے عظیم کارنامے، ولایت کو سمجھنا ہو تو وارث پاک کا وہی کارنامہ، وہی واقعہ کافی ہے کہ وارث پاک نے فرمایا تھا کہ تمہارا خون میرا، میرا خون سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سبحان میرا دوست تمہارا دوست، تمہارا دوست میرا دوست، میرا گوشت تمہارا گوشت، تمہارا گوشت میرا گوشت۔ سبحان اللہ سبحان تو وارث پاک جن کے متعلق یہ محدث وسیع احمد محدث صورتی جن کے تعلق سے یہ فرمائے کہ جن کے شاگردوں میں محدث اعظم اور صدر الشریعہ جیسے لوگ، محدث صورتی کے شاگردوں میں وہ فرمائے کہ ہم اتنے بڑے محدث جن کے
علم و فضل کا اس زمانے میں پورے ہندوستان میں شعرا تھا، وہ محدث وسیع احمد محدث صورتی فرماتے ہیں کہ میں، کسی نے کہا کہ حضور، محدث اعظم نے پوچھا تھا کہ حضور آپ حدیث میں بھی، کیا علم حدیث میں بھی امام احمد رضا آپ سے آگے ہیں؟ فرمایا تھا نا، علم حدیث میں بھی امام احمد رضا آپ سے بڑھ کر ہیں۔ فرمایا کیا علم حدیث بھی آپ سے، کیا علم حدیث کے متعلق بھی امام احمد رضا اس میں بھی آپ سے آگے ہیں؟ تو فرمایا نا، خاموش ہو گئے۔ محدث اعظم نے سمجھا کہ شاید بتا رہے ہوں کہ بات، فرمایا شہزادے کیا سمجھے؟ فرمایا نا کے مراد کیا ہے؟ فرمایا علم حدیث میں ہمارے برابر۔ کسی نے کہا علم حدیث میں بھی آپ کے برابر ہیں؟ محدث اعظم نے پوچھا تھا علم حدیث میں بھی امام احمد رضا آپ کے برابر ہے؟ کہا نا۔ لوگ سمجھ جاتے، یا سمجھنے والا یہ سمجھتا کہ نا یعنی نہیں، میرے سے نیچے ہے۔ پھر خاموش ہوئی۔ فرمایا شہزادے، محدث اعظم سے فرمایا شہزادے سمجھتے ہو علم حدیث میں میرے برابر نہ کہنے کی کیا وجہ ہے؟ فرماتے حضور نہیں۔ کہا نا سے مراد یہ ہے کہ میں علم حدیث میں طفل مکتب ہوں، اور امام احمد رضا امیر المومنین فی الحدیث۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، امیر المومنین فی الحدیث۔ سبحان اللہ، احمد رضا امیر المومنین فی الحدیث۔ ارے امیر المومنین فی الحدیث سے بھی بڑھ کر اگر کوئی درجہ ہے تو وہ امام کا درجہ ہے۔ اب آپ بولیں گے دلیل، تو دلیل سنو۔ ملک العلماء علامہ سید ظفر الدین بہاری، سبحان اللہ، یہ اعلیٰ حضرت کے مرید بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں، غوث پاک کی اولاد میں ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے اپنا نور العین انہیں قرار دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میرے ظفر کو اپنے ظفر، حضرت علی استمداد نے فرمایا میرے ظفر کو اپنی ظفر سے۔ تو حضرت ملک العلماء کی ایک کتاب ہے صحیح البہاری، حدیث پاک کے کو آپ نے صحیح حدیثوں کو جمع کیا، صحیح البہاری، جیسے صحیح مسلم ہے اسی طرح سے صحیح البہاری، وہ حدیث چھپ کے منظر عام پر بھی آئی ہے، اس کا مجموعہ مکمل طور پہ صحیح البہاری، وہ ایک مکمل طور پہ ایک حدیث پر صحیح حدیثوں کو اس میں آپ نے جمع کیا۔ یہ مصر کے علماء نے جب اس حدیث کو دیکھا تھا، صحیح البہاری کو جب دیکھا، آپ نے اس کتاب کو دیکھا، دیکھنے کے بعد میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ لکھنے والا کوئی معمولی شخص نہیں بلکہ اپنے وقت کا امیر المومنین فی الحدیث ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عرب کے علماء جس کے تعلق سے یہ بات کہیں کہ لکھنے والا کوئی معمولی نہیں ہے، حدیثوں کو جمع کرنے والا، یہ امیر المومنین فی الحدیث ہے۔ اسی بات سے ایک بات یاد آئی، آج ہوتا یہ ہے نا کہ آج حدیثیں لے کر آتے ہیں، حدیثیں لے کر آئی اور بتا دی کہ فلاں میں تو یہ حدیث ہے، فلاں میں یہ حدیث ہے۔ آج کل بہت ہی معاملات چلے ہیں، مولانا صاحب بھی حدیثوں کے متعلق کہہ رہے تھے، تبھی میری بات ہوئی تھی، اب ملک العلماء کا فیضان، اعلیٰ حضرت کا فیضان، کہ وہ بات اپنے آپ اس طرف پلٹی۔ سبحان اللہ، سبحان اس بات کو جب انہوں نے حدیث کے متعلق کہا تھا کہ حدیثیں جو ہے وہ حدیثوں میں یہ آیا، حدیثوں کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، حدیثوں میں کیا ہے، آج کل ہر ایک کوئی جو ہے وہ آتا ہے دیکھتا ہے۔ مولانا نے یہ بات کہی تو میں نے کہا اس بات کی وضاحت میں کر دوں، سمجھے؟ حدیثوں کی طرف رجوع کرنا کس کا منصب؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سمجھے؟ ہر رہرا بہرا نتو خیرا حدیث کی طرف رجوع نہیں کر سکتا۔ جی آج آتے ہیں لوگ، آتے ہیں نا، بولے چاند کا مسئلہ آیا، بولے حدیث چاند جو ہے وہ شرعی گواہی، تو دیکھو فلاں حدیث میں تو یہ بھی آیا ہے، اختلافی حدیثیں لے کر آئیں گے۔ جی بہت معاملات چلے، لے کر آتے ہیں کہ دیکھو بخاری میں تو یہ بھی ہے، بخاری میں تو وہ بھی ہے، اور یہ حدیث تو یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ ایسا بھی کرنا چاہیے، ویسا بھی کرنا چاہیے، حدیث میں تو یہ بھی آیا ہے، اور آپ ایک حدیث بتاتے ہو، یہ حدیث کیا قابل قبول نہیں ہے؟
میں نے کہا اس سے کہ اپنا منہ بند کر. جی سمجھے؟ یہی بات، یہ بابڑا یہی ہے، اہل حدیث غیر مقلد یہی بات کرتا ہے. یہ بھی حدیث میں آیا، وہ بھی حدیث میں آیا. میں نے کہا ہم مقلد ہیں، غیر مقلد نہیں. واہ واہ کیا بات ہے. سبحان اللہ. تقلید ہمارے لیے ہی رکھی گئی. واہ واہ جی ہم مقلد ہیں، ہم پیروکار ہیں. کس کے؟ اپنے امام، بے شک. امام اعظم کے مقلد ہیں. کوئی امام شافعی کے تقلید کرتا ہے، کوئی امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتا ہے، تو کوئی امام مالک کی تقلید کرتا ہے. مقلد ہے، غیر مقلد نہیں ہے. تقلید اسی کا نام ہے. ہمارے نزدیک بات ہوتا ہے نا، کوئی آ کے کہتا ہے کہ حدیث میں تو یہ بھی آیا ہے سر کا مسا ایسا کیا جائے. کوئی کہتا ہے اتنا چہرہ دھویا جائے، حدیث میں تو یہ بھی آیا ہے 3 بال دھوئے سر کا مسا ہو جائے گا. میں نے کہا چپ کر، ذرا سمجھ. ہم مقلد ہیں، غیر مقلد نہیں. تقلید اس پہ جس بات پر ہمارے ائمہ نے، ہمارے امام نے اور ہمارے فقہا نے جس بات پر اجماع کر لیا، اب اس بات کے علاوہ اگر کوئی حدیث بھی ہمیں ملتی ہے تو ہم اس حدیث کو نہیں لیں گے، کیونکہ اجماع اس بات پر ہو چکا ہے. ہم جس کی تقلید کرتے ہیں اس کی بات کو لیں گے. پوچھیے ان علماء سے. جی مرجو. کیونکہ اجماع امت کو جو پاڑے گا وہ گمراہ ہے. براہ راست حدیث سے حکم اخذ ہم نہیں کریں گے. جی سب سے پہلے ہمارے پاس کوئی مسئلہ آئے گا تو ہم فقہ میں دیکھیں گے کہ ہمارے ائمہ نے، ہمارے محدثین نے، ہمارے فقہا نے اس مسئلے میں کیا رائے دی، کیا فرمایا. اور جب فقہا کے معاملات میں، فقہ میں وہ چیز نہ پائی جائے، تب حدیث سے کوئی حکم اخذ کرنا یہ بھی ہمارا کام نہیں، تب بھی ہمیں اختیار نہیں. جی وہ بھی اختیار بڑے علماء کا. جی. ہر عالم بھی اختیار نہیں اس کو، ہر جی، عالم کو بھی جی. اختیار نہیں. جی جی وہ جو اپنے وقت کا فقیہ ہوگا وہ ان حدیثوں پہ غور کرے گا اور پھر اس سے کوئی مسئلہ اخذ کرے گا. بے شک. یہ مسئلہ ہے. لہٰذا کوئی بات یہ پیش آئے کہ فلاں حدیث میں یہ بھی آیا، فلاں میں یہ بھی آیا، تو کہنا کہ ہم مقلد ہیں، غیر مقلد نہیں. بے شک. ہم اپنی امام کی تقلید کریں گے. اسی بات کو حضور سرکار اعلیٰ حضرت نے الکوکب الشعابیہ میں ذکر کیا. اسی بات کو اعلیٰ حضرت کا وہ رسالہ پڑھ کر دیکھو تو پتہ چلے گا. اسماعیل دہلوی کے رد میں جی. اعلیٰ حضرت نے اس رسالے کو لکھا. جی یہ انگلی اٹھانے کا مسئلہ ہے. جی تحیات کے اندر انگلی اٹھانے کے مسئلے کو دیکھ لیجیے. تو یہ انگلی اٹھائی جائے یا نہ جائے. تو امام اہل سنت اس کے متعلق یہ لکھتے ہیں. کیا انداز ہے امام کا سبحان اللہ. صحابیہ کا رد کرنے کے لیے. ہاں کیا انداز ہے. فرمایا اگرچہ اس متعلق کئی حدیثیں ہمارے پاس موجود ہوں، مگر ہم تقلید اسی بات کی کریں گے جو ہمارے فقہ کا ہمارا مذہب ہوگا. ہم اپنے امام کی، میں صرف مفہوم بیان کر کے آگے نکل رہا ہوں، کافی بڑی لمبی عبارت ہے. ہمارے امام کی ہم پیروی کریں گے اگرچہ اس پر ہمارے پاس ہزاروں حدیثیں اس مسئلے میں موجود ہیں. امام نے یہ سبق دیا کہ حدیثیں ہوں تب بھی کسی ایک مسئلے میں اگر 10 حدیثیں ہمیں ملتی ہیں اور 10 حدیثیں الگ الگ معاملات میں اسی مسئلے کو لے کر، تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کسی حدیث پر عمل کریں گے، پر ہم اس معاملے پر عمل کریں گے جس پر ہمارے امام نے عمل کرنے کا حکم دیا، اس پر ہم چلیں گے. براہ راست اگر حدیث پر حکم کرنے کا معاملہ ہوتا تو آج جو ہے وہ دنیا کا نظام جو ہے وہ بگڑ جاتا. براہ راست حدیث سے حکم اخذ وہی کرے گا، حکم اخذ وہی کرے گا جو جب اس کو کوئی نص نہ ملے فقہا کی کتابوں میں، تب وہ علماء جو علماء ربانیین ہوتے ہیں وہ اس میں سے کوئی مسئلہ ان حدیثوں پہ غور و فکر کر کے ان حدیثوں سے مسئلہ نکالے. یہ ہمارے اور آپ کی بس کی بات نہیں. لہٰذا ان باتوں میں بھی ذہن کو حاضر رکھیں. آج کل ہوتا یہ ہے کہ ہر ایک کوئی حدیثیں لے کر آتا ہے، واٹس ایپ پہ آئی تھی تو لے لیا، فیس بک پہ آئی، یہ حدیث میں نہیں ہے مولانا صاحب، یہ حدیث میں نہیں ہے. میں نے کہا حدیث میں بہت سی چیزیں ہیں. حدیث میں تو یہ بھی آیا جو جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس نے وہ جنت میں داخل ہوا. حدیث میں تو یہی آیا. یہ بھی تو حدیث میں ہے
جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل الجنہ، جنت میں داخل ہوا۔ تو کیا کہو گے؟ صرف لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو گے؟ پھر چوری بھی کرو معاذ اللہ، جی کسی کا حق بھی مارو، وہی زناکاری ہو، اور پھر پڑھے میں لا الہ الا اللہ، کافر بھی پڑھے گا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جی پڑھ بھی رہے غیر مسلم بھی پڑھ رہے تو ان کے بد مذہب بھی تو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، بولے گا دخل الجنہ؟ نہیں، سمجھنے کے لیے فی شارحین حدیث کی ضرورت ہے۔ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اس کے تقاضوں کو پورا کیا۔ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ جی۔ تقاضا کیا کلمہ دیتا ہے؟ کلمے کا تقاضا کیا ہے؟ نماز کی پابندی ہو، عقیدہ اہل سنت پر قائم رہے۔ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ لا الہ الا اللہ کلمے کی بنیاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ کو مانے، ایسا مانے جیسے اللہ نے ماننے کا حکم دیا۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زبان سے بھی اقرار کرے، دل سے بھی اس کا اقرار کرے، قلب سے اس کا اقرار کرے، کلمے کے تقاضے کو پورا کرے، زکوٰۃ ادا کرے صاحب نصاب ہو تو، اور حج کرے صاحب استطاعت ہو تو، ان سارے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کرے۔ جی بے اس کے شک، بعد کہے لا الہ الا اللہ۔ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت زبردست تشریح۔ اللہ کی تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ یہی حدیث لے کر کوئی آئے گا اور کہے گا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، تو ہم کہیں گے ذرا چپ رہے، جی سمجھے؟ لا الہ الا اللہ حدیث، لا الہ الا اللہ کے متعلق حدیث ہمیں مت بتا، واہ واہ سمجھے؟ حدیث کو سمجھنے کے لیے پھر انہیں بزرگوں کی بارگاہ میں آنا ہوگا، واہ واہ کیا بات ہے، سبحان انہیں اللہ۔ شارحین کی بارگاہ میں آنا ہوگا، انہیں فقہا کی بارگاہ میں آنا ہوگا۔ بے شک بے شک، ایسی تو بہت سی حدیثیں ہیں، حضور نے فرمایا کئی چیزیں ایسی ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کرو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ بے شک۔ بس صرف ماں باپ کی خدمت ہی کوئی کرتا رہے، کہیں گے ماں باپ کی خدمت کریں گے اور دوسرا کوئی کام ہی نہیں کریں گے، نماز معاذ اللہ کوئی چھوڑ دے اور یہ کہے کہ ماں باپ کی خدمت ہی کروں گا، دوسرے سارے کام چھوڑ دے، اور کوئی ڈکیتی کرے اور کہے کہ ماں باپ کی خدمت کر رہا ہوں، جنت میں داخل ہو جائے گا؟ نہ، تقاضے کو پورا کرنا ہوگا، ماں باپ کی خدمت بھی کرے اور ان احکام کو بھی بجا لائے جس کا حکم حضور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک سبحان اللہ۔ یہ اس کے لیے یہ ساری حدیثیں بشارت دے رہا، جس طرح سے محاورہ لے کر آیا، غیر مقلد لے کر آیا، یزید بھی جنت میں داخل ہوگا، امیر المومنین یزید کو بھی کہنے لگ گئے، یزید کے اولاد جو ہے وہ ذریت، اس کے ماننے والے جو ہے وہ آج بھی پائے جاتے ہیں، کوئی چھپا ہوا یزیدی ہے اور کوئی ظاہر میں یزیدی ہے، سمجھے؟ مگر اس کے ماننے والے آج بھی پائے جاتے ہیں، اگرچہ ان کا وجود ہر دور میں مٹتا رہا، بے شک مگر وہ ذریت جو اس کے عناصر ہے نا، اور یزید کو امیر المومنین ثابت کرنے میں، اور معاذ اللہ کہتے ہیں حسین جو ہے وہ ناحق پر تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ استغفر سیاسی لڑائی تھی۔ میں نے کہا یہ اگر سیاسی لڑائی ہوتی کربلا کی، اگر سیاسی لڑائی ہوتی تو امام لشکر جرار لے کر جاتے، واہ کیا بات ہے، عبداللہ بن زبیر نے بمبے کو لے کہا کر نہیں جاتے، جی جی امام لشکر کے ساتھ جاتے، امام اپنے اہل و عیال کو لے کر نہیں جاتے، اپنی اولاد کو لے کر نہیں جاتے، امام پر قربان ہونے والوں کی تعداد کم نہیں تھے، اجلہ صحابہ تھے، جی تیار بھی تھے، اجلہ صحابہ تھے جو امام پر قربان ہونے کے لیے تیار تھے، امام کو روکا صحابہ نے کہ آپ نہ جائیں، مگر امام نے روکنے والے رخصت پر تھے، امام نے عزیمت پر عمل کیا، واہ سبحان اللہ بے شک، امام گئے۔ یہ اقتدار کی لڑائی ہوتی تو بظاہر اگر اقتدار کی لڑائی تھی نا، بظاہر اقتدار میں تو یزید جیتا تھا نا، ظاہری اسباب اس کے پاس زیادہ، جنگ کے ظاہری سامان کے ساتھ میں اس کے ڈنکے بجے، جیتا وہ، مگر یہ اقتدار کی اگر لڑائی ہوتی تو پھر یزید کا نام باقی رہتا، حسین کا نام باقی رہنے کی وجہ ہی یہ ہے کہ حسین نے دین کو بچانے کے لیے، سبحان اللہ، حسین سبحان نے دین اللہ، کو بچایا، وہ اقتدار کی لڑائی نہیں تھی۔ تو یزید کے متعلق ایک حدیث لے کر آتے ہیں کہ قسطن دنیا کی جنگ میں جو شرکت کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، دخل الجنہ،
اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. 49 ہجری میں یزید کو حضرت امیر معاویہ نے بھیجا, وہ بھی جبرن بھیجا. زبردست رقص دیکھ رہا تھا, گانا سن رہا تھا, شراب پی رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ رقص کر رہا ہے اپنی بیوی کے ساتھ میں, اور یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں اچھا ہوا میں اس لڑائی میں نہیں گیا, وہاں تو ان کے حال ہو رہے ہیں, اب تو سزا کے طور پر جائے گا. حضرت امیر معاویہ نے سزا کے طور پر بھیجا تھا. اس حدیث کو بھی اگر کوئی لیتا ہے تب بھی یزید اس میں داخل نہیں. اور وہ لڑائی بھی 5ویں, پہلا غزوہ قسطنطنیہ کا سن 43 ہجری میں ہوا. بتاؤ یزید کو داخل کرنے پر تلے, تو ایسی ضروریت بھی آج موجود ہے. بہرکیف میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے جو درس دیا ہے اس درس پہ عمل کرو, اس پیغام کو عام کرو. اس درس میں سے امام اہل سنت کے سب سے اہم درس تو یہ ہے کہ عقیدہ اہل سنت, ہر ایک کے پیچھے نہیں چلنا, ہر ایک کے پیچھے کھڑے نہیں ہونا, حق کو حق بولنا جانو, صحیح کو صحیح بولنا جانو, اور غلط کو غلط بولنا جانو. یہ جرت جو ہے نا اپنے اندر پیدا کرو, بزدلی چھوڑنا پڑے گی, جرت پیدا کرو. اس محلے میں رہتے ہو, بد مذہبیت بڑھتی ہے تو اس کے اندر بولنے کی طاقت پیدا کرو. مسجد میں کوئی بد مذہب آئے, اگرچہ آپ مسجد میں ٹرسٹ کی حیثیت سے نہیں ہو, اتنی طاقت رکھو کہ ہاتھ پکڑ کر اس پر مذہب کو نکالو. کوئی آئے روکنے کے لیے ٹرسٹ میں بھی, اس سے پہلے یہ کہنا یہ گھر اللہ کا, اس کا مالک اللہ, حق ہے, حق ہے, واہ, اس گھر کا مالک اللہ, یہ گھر اللہ کا, یہاں پر احکام صرف شریعت محمدیہ کی چلے. بے شک حق ہے. کوئی ٹرسٹ ہوگا, ٹرسٹی ہوگا, وہ ٹرسٹی صرف اور صرف اس مسجد کا خادم, اس کی خدمت اس کے ذمہ ہے. عقیدہ اہل سنت کے خلاف وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا.